الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات سارے باواز بلند. دعا گو پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ تشریف لانا مخدومہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو جو دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار عالم مومنین کی تمام حاجتوں کو برلا. ایک میری اور آپ کی دلی دعا ہمارے وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے, ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. ایک تھوڑی سی بس التجا ہے, جو اٹھ کے آگے آ سکتا ہے وہ تھوڑا سا آگے آگے, جس کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے وہ آ جائے. تھوڑا سا ماحول بن جائے گا مجلس کا. باقی جو آ گیا ہے یقیناً مجلس سننے کے لیے ہی آیا, بار بار آپ کو زحمت نہیں دینی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اجازت ہے جی کچھ دیر گفتگو کی جائے. میں نے بالکل خطبہ بھی مختصر کر دیا آپ کے سامنے, خطبہ بھی نہیں پڑھا تاکہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. یہاں کا ٹائم 9:15 بجے کا تھا اور میں اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا. یہاں کے بعد بھی مجلس پڑھنی ہے تو جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی صدقہ محمد اہل بیت محمد قبول فرمائیے گا. اس وقت سے نامہ بیان میں نے جو آیت پڑھی ہے ترجمہ دلوں پہ نقش کیجئے, بات آسان ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, جب بھی رسول تمہیں پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے, جب بھی رسول تمہیں پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب رسول تمہیں بلاتا ہے تو بے مقصد نہیں بلاتا, جلدی جلدی آیا کرو, وہ تمہیں زندگی دے گا. اب آیا تو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ آیت میں مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں. کیا یہ آیت مکے والوں کے لیے, یہ آیت مکے والوں کے لیے, مدینے والوں کے لیے آیت ہے؟ 73 فرقے اس بات میں متفق ہیں. راجہ صاحب بات یہاں اس منزل پہ آ گئی ہے کہ قرآن کی آیت مخاطب کر رہی ہے ایمان والوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت قیامت تک زندہ ہے, اور جب تک ایمان والے آتے رہیں گے تب تک آیت زندہ رہے گی. اور جب آیت زندہ رہے گی تو اس کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ آیت کا سفر قیامت تک ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ جب آیت نہیں مرتی تو جس پہ آئے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, وہی کشکول اٹھتا ہے جو مولا علی سے خیرات پاتا ہے. بہت بڑا مہربان, شکر گزار ہوں آپ کا جتنا بول پڑے ہو. عزت دار لوگ میرے سامنے بیٹھے مولا علی کے چاہنے والے.
آیت بتا رہی ہے کہ قیامت تک کا سفر کرنا ہے جب تک ایمان والے آتے رہیں گے. تو میرے بھائی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی تو دنیا سے پردہ کر گیا ہے. تو آیت کہی جب بھی نبی تمہیں پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. تو نبی تو ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی آواز ہے جو قیامت تک کے لیے سفر کر رہی ہے جس پہ آپ آواز پہ لبیک کہیں تو آپ کو زندگی ملے گی. ساؤنڈ والا کدھر گیا؟ ساؤنڈ والے بھائی صلوات پڑھیں سارے بابا جی. نبی بلائے گا جب بھی زندگی دینی ہوگی تو تمہیں زندگی. یہاں مفسرین نے 3 لفظ استعمال کیے. 73 فرقوں کے مفسرین، ضمانت سے بات کر رہا ہوں، یہ ممبر امام حسین ہے، یا غیر ذمہ دار بات نہیں ہوتی. 73 فرقوں کے مفسرین. آپ کو پتہ ہے مفسر جب تفسیر کرتا ہے نا تو کسی سے روایت لے کے تفسیر کرتا ہے. 3 نام عالم اسلام میں سب سے بڑے ہیں، ہر مفسر نے ان سے تفسیر لی ہے. نام یاد رکھیں بچے، نام یاد رکھیں. پہلے قتادہ، دوسرے عطا، تیسرے مجاہد. ان 3 کے علاوہ عالم اسلام کو کسی سے تفسیر نہیں ملی. ان سے اوپر کوئی اگر ہے جو ان تینوں نے جس سے تفسیر لی ہو وہ ہے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کوئی عام نہیں ہے، اس نے علم قرآن علی سے لیا ہے. اس نے علم قرآن علی سے لیا ہے. میرے مولا امیر سے جب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کیجئے تو امیر المومنین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کی اور مغرب سے لے کے صبح و فجر نمودار ہو گئی. اتنی تفسیر کی تو کہنے لگے مولا کیا یہ تفسیر مکمل ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی طرح مخاطب ہو کے امیر المومنین نے کہا نہیں عبداللہ ابن عباس، یہ جو میں نے تفسیر کی ہے یہ تو ابھی صرف بسم اللہ کی بھی تفسیر نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو اتنی تفسیر کروں بسم اللہ کی، اتنی تفسیر کروں کہ 70 اونٹوں پہ بار ہو جائے. یعنی 70 اونٹوں پہ اس کا وزن آئے. ایک اونٹ 4.5 من وزن اٹھاتا ہے. آپ نے بہت ہلکا لیا علی کے جملے کو. 70 اونٹوں پہ بار ہو جائے یہ علی ہی کہہ سکتے تھے. اور اس کے بعد علی نے کہا سن عبداللہ ابن عباس، جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. انا نقطہ تو تحت الباب. لازمی نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے، بات میں وزن ہونا چاہیے. میں جملہ آپ کے حوالے کروں. اس آیت میں قبلہ یہاں زندگی پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ زندگی کیا ہے جو نبی دے رہا. بعد میں آتا ہوں کہ وہ آواز کون سی ہے، لیکن پہلے آپ کو زندگی سمجھا دوں کہ زندگی کیا ہے جس کی طرف نبی بلا رہا. ان تینوں مفسروں نے ایک ایک لفظ لکھا ہے یہاں کہ نبی کیا دینے کے لیے بلا رہا ہے جسے قرآن زندگی کہہ رہا. پہلے نے لکھا کہ نبی قرآن دینے کے لیے بلا رہا ہے، یعنی قرآن زندگی ہے. مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، میں بات آسان کرنے جا رہا. دوسرے نے لکھا، اس نے کہا یہاں زندگی سے مراد ایمان ہے، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں. تیسرے نے لکھا یہاں زندگی سے مراد حق ہے. خدا کی قسم جو پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. ہر ہاتھ نہیں اٹھتا، کشکول بنا کے ہاتھ اٹھانا. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے ان تینوں لفظوں میں کسی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ مجھے قرآن سے اعتراض ہے، نہ حق سے اعتراض ہے، نہ ایمان سے اعتراض ہے. بس میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی بات آئے تو رسول کہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. حق کی بات آئے تو رسول کہے پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جا رہا ہے.
کو ادھر ادھر پھیر دے جہاں جہاں علی مڑے، تو اس کا مطلب یہ حق پیچھے ہے، علی آگے ہے۔ اور میرا مختصر مجمع بات سمجھنے کی کوشش کرو، حق پیچھے ہے، جبھی تو ادھر ادھر جائے گا جہاں علی علی، علی مڑے حق مڑ جائے۔ ایک بڑی آسان سی بات اور نسخہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، پورا مجمع بولے داد تھوڑی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حق علی کے پیچھے ہے۔ حق جب تک ہی حق رہتا ہے جب تک علی سے پیچھے ہو، آگے بڑھ جائے گا تو باطل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حق اس وقت تک حق ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، حق اس وقت تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے، آگے بڑھ جائے گا تو باطل ہو جائے گا۔ بات تو زندگی کی ہے۔ خدا کی قسم بڑا قدردان مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں علی کے پیچھے ہی زندگی ہے، آگے بڑھو گے تو مر جاؤ گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تاریخ میں واقعہ نہیں ہے، زندہ کو لایا گیا تھا علی کے آگے، جنازہ بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جنازہ بنا کے علی کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ یا علی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ جنازہ پڑھا دیں گے تو ہم کہیں گے یا علی تو زندہ تھا آپ نے جنازہ پڑھا دیا، جب تک پیچھے تھا زندہ تھا، علی کے سامنے آیا، علی نے کہا اللہ اکبر، مر گیا، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا، پیچھے سے کھنگارتے رہے، اٹھاتے رہے، اٹھ جا اٹھ جا۔ اب کون اٹھے؟ جسے علی مار دے اسے اللہ بھی نہیں اٹھاتا۔ آپ کی زحمتیں تمام کرنے جا رہا ہوں، صدقہ محمد علیہ وسلم، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جہاں جہاں علی کا۔ اب رہ گیا تیسرا لفظ ایمان، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ایمان کی بات کروں تو اسی کی محبت کو رسول نے ایمان قرار دیا۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں بات کو، رسول اللہ نے کہا برز الایمان کلے، ایمان کل جا رہا ہے، علی کی ذات کو ایمان کل قرار دیا ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، جو کل ابو طالب کے چاہنے والوں جملہ سماعت فرمانا، جو کل ایمان ہو اس کے باپ سے نہیں پوچھا جاتا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ جس کا بیٹا خود کل ایمان ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، ایمان کو پالنے والے اور ہوتے ہیں، ایمان لانے والے اور ہوتے ہیں۔ بات تو وہی ہے، آیت تو قیامت تک جا رہی ہے، تو کون سی ایسی آیت ہے، کون سی ایسی آواز ہے جو نبی نے دی ہو؟ کوئی آواز تو تاریخ میں ریکارڈ ہونی چاہیے کہ نبی تمہیں بلائے تو زندگی کے لیے بلا رہا ہے۔ تو میں ایک اور آواز آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب باپ اور بیٹا کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کون؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ جب اللہ کا گھر بنا چکے تو کہنے لگے پروردگارا یہ گھر قبول کر لے۔ اچھا بڑی مزیدار بات ہے، لطیف بات ہے، راجہ صاحب گھر اس کے لیے بنایا ہے، مکان اس کے لیے بنایا ہے جس مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لا مکان ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی مکان میں مقید نہیں ہوتا، جو کسی مکان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو کسی مکان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ گھر بنایا ہے معصوم نبی نے، بنا کے کہہ رہے اللہ قبول کر لے۔ ابراہیم میں تو خاطی بندہ ہوں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ گھر میں نہیں آتا، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز آئے گی احمد حسن میں نے کسی اور مقصد کے لیے گھر بنوایا ہے۔ اچھا اللہ تو پھر گھر تو نے کسی اور مقصد کے لیے بنوایا ہے تو کم سے کم آیت ہی اتار دے ابراہیم کے لیے کہ میں نے گھر بنایا ہے، اس نے گھر بنایا ہے میرے لیے، تو گھر بنایا ہے تو قبول کر لیا ہے۔ خدا کی قسم پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قبول کیا ہے۔
ایک آیت نہیں پورا مجمع داد دے داد تھوڑی ہے یار. یہ صرف لفاظی ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خطابت ہے کہ داد دو, جتنی دے رہے ہو کافی ہے. لیکن بولنا علی کے چاہنے والوں کو چاہیے. ذکر علی میں پتہ ہے معصوم فرماتے ہیں خدا کا شکریہ ادا کیا کرو. 8ویں تاجدار امامت فرماتے ہیں خدا کا شکریہ ادا کیا کرو کہ ہم تمہیں اپنی مجلس میں بلا لیتے ہیں زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے. اس کے بعد اپنی ماں کے قدم چوما کرو جس نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی ہے. ایسے نہیں عمل سے آخر مل کے بولو حیدری. معصوم فرما رہے ہیں, معصوم کی دعا ہے, اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے اٹھ کے کہہ سکتا ہے ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ابراہیم معصوم ہے, جب رد نہیں ہوتی تو اللہ نے کیوں نہیں آیت اتاری کہ میں نے قبول کر لیا ہے؟ راجہ صاحب دو ہی طریقے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یا تو خود آ جاتا یا آیت اتار دیتا. نہ آیت اتاری نہ خود آیا. خود آ جو نہیں سکتا, مجبور نہیں ہے, مختار ہے, لیکن کسی گھر میں نہیں آ سکتا کیونکہ لا مکان ہے, اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر طریقہ کیا تھا راجہ صاحب؟ طریقہ تیسرا تھا, وہ میں آپ کے سامنے, میرے بڑے بزرگ ہیں, شفیق ہیں, محترم ہیں, ملاقات ہوئی ہے ان سے. میرے کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے. کوئٹہ میں اگر قبلہ میرے لیے گھر بنایا نہیں, مثال دے گھر بنائے اور کہ قبلہ میں نے آپ کے لیے گھر بنایا ہے کوئٹہ میں, قبول کر لیں. میں کہوں قبلہ میں لاہور ہوں, سیلاب آیا ہوا ہے, بلوچستان پنجاب میں 2 پارٹ ہو گئے, رستہ کوئی ہے نہیں آنے کا. اچھا آپ نہیں آ سکتے؟ میں کہا میرا آنا مشکل ہے قبلہ. اچھا پھر ایسا کریں, وہاں پہ کوئی آپ کا کوئی جانشین ہے؟ بات پہنچ گئی ہے خدا کی قسم, اس کو بھیج دیں. تو میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہی اللہ نے کیا. اللہ نے کہا ابراہیم میں تو آ نہیں سکتا, 5,500 سال انتظار کروا کے 13 رجب 30 الفیل کو دیوار کعبہ چٹکی علی کعبے میں آئے. اللہ نے کہا ابراہیم آج تیرا گھر قبول ہو گیا. تیرا گھر قبول ہو گیا. جملہ قیامت سے کم نہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. بس کہ محمد اہل بیت محمد, بہت ٹائم ہے, آمادہ ہے تو بہت ہے, ورنہ یہیں ختم ہو جائے گی بات. دعا لینا چاہتا ہوں. او آواز کون سی تھی؟ میں تو آپ کو آواز پہ لے کے آیا. آواز تھی جب گھر بن گیا تو اللہ نے کہا ابراہیم آواز دو. پروردگار کسے؟ انسانیت کو. میرے گھر حج کرنے کے لیے آئے. ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار میں ہوں, اسماعیل ہے, وادی غیر زیزر ہے, یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں, کس سے بلاؤں؟ میری آواز کون سن رہا ہے؟ باپ اور بیٹا ہی تو ہے. اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے. 73 فرقے اس بات پہ متفق ہے, متفق ہے. قبلہ جا کے تفسیریں پڑھ کے دیکھیے, سب نے لکھا کہ ابراہیم کی آواز کو اللہ نے اتنی طاقت دی, جو ماؤں کے شکم میں تھے انہوں نے سنا, جو باپ کے صلبوں میں تھے انہوں نے سنا. ایسے نہیں محنت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جو ماں کے شکم میں تھے انہوں نے سنا, جو باپ کے صلبوں میں تھے انہوں نے سنا, جو عالم روح میں تھے انہوں نے سنا, جو عالم زر میں تھے انہوں نے سنا, جو وجود میں تھے انہوں نے سنا, جو امکان میں تھے انہوں نے سنا, جو امکان سے وجود میں آ رہے تھے انہوں نے سنا, جو وجود سے زر میں آ رہے تھے انہوں نے سنا, جو زر سے روح میں آ رہے تھے انہوں نے سنا, جو روح سے باپ کے صلبوں میں آ رہے تھے انہوں نے سنا, جو باپ کے صلبوں سے ماں کے شکم میں جا رہے تھے انہوں نے سنا. یعنی ابراہیم کے کہنے کی اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے کہا قیامت تک جو بھی آئے گا اگر اس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا تو وہ جب دنیا میں آئے گا وہ حج کرنے کے لیے جائے گا. اللہ یہ خلیل کی طاقت, یہ خلیل کی آواز کی طاقت کہ قیامت تک آنے والے مسلمان یعنی ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہہ رہے. تو کائنات میں نے 2 ہی جگہ ایسی دیکھی ہے جہاں لبیک کہا جاتا ہے, یا مکے میں حاجی لبیک کہتا ہے, یا کعبے میں زائر
ایسے آدھا آدھا میں نہ دیکھو مل کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کعبے میں لبیک کہتا، یا حاجی مکے میں لبیک کہتا. میں پھر آواز پہ آ رہا ہوں. آواز کی طاقت اتنی تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے سنی. جس نے لبیک کہا وہ حج کرنے کے لیے ضرور جاتا ہے. تو یہ تو ہے ابراہیم کی آواز کی طاقت. تو مصطفیٰ کی بھی کوئی آواز ہونی چاہیے نا، جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے. اگر اس کی طرف جائیں گے تو زندگی ہوگی. ہاں خدا کی قسم اگر سمجھ سکو تو بالکل آخری جملہ آپ کے اذان عالیہ کی طرف منتقل کر رہا ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، مصطفیٰ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج. ایک ہی حج کیا ہے سرکار نے، ایک ہی حج کیا، ایک حج کیا، ایک حج. وہی کامل و اکمل ہے. حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، دین کامل نہیں ہوا تھا. نماز کا بتا چکے تھے، روزے کا بتا چکے تھے، حج کا بتا چکے تھے، زکوٰۃ کا بتا چکے تھے، خمس کا بتا چکے تھے، لیکن حج کر چکے تھے، لیکن پھر بھی دین کامل نہیں ہوا تھا. اچانک سے غدیر خم کا میدان آ گیا. چلیں سارے غدیر میں، دو چار لوگ جانا چاہتے ہیں، سارے چلیں تو میں لے کے چلوں آپ کو غدیر. عظیم بھائی غدیر کا میدان آ گیا. ادھر غدیر کے میدان میں مصطفیٰ پہ آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. لفظ بلغ قرآن میں اسی آیت میں آیا بس ایک جگہ. رسول تبلیغ کر جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے. رسول تبلیغ کر جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے. جیتے رہو. جو تجھ پہ نازل کیا ہے تبلیغ کر اس پہ. مصطفیٰ نے روک لیا. کیا کہا تھا؟ علی مرکز ہے حیات کا. علی سے آگے بڑھ کے بھی موت ہے، پیچھے رہ کے بھی موت ہے. علی تک سب کو آنا ہے. اونٹوں کے پالان اترنا شروع ہوئے، 70 کجاوے اترے. نبی نے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، کیونکہ علی سے آگے بڑھ گئے ہیں. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. مجمع جمع ہو گیا، 1.25 لاکھ حاجی. 2.5 گھنٹے کا خطبہ علی کی ولایت پہ مصطفیٰ نے دیا. یہ خطابت ہے، کتابی بات بتاؤ. 2.5 گھنٹے کا خطبہ علی کی ولایت پہ مصطفیٰ نے دیا، ولایت علی پہنچانے کے لیے. 2.5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے مصطفیٰ نے. اور خطبہ بڑا طویل ہے. ایک جملہ سنا دوں. مصطفیٰ نے کہا سنو، میں نے تمہیں آدم کا بتایا تم نے دیکھا نہیں مانا، میں نے تمہیں نوح کا بتایا تم نے دیکھا نہیں مانا. مجمع ساتھ دے تو جملہ بڑا وزنی ہے. میں نے تمہیں آدم کا بتایا تم نے دیکھا نہیں مانا، کیونکہ میں صادق القول ہوں. مجھے کافر صادق اور امین مانتے رہے ہیں. جنہوں نے رسول نہیں مانا انہوں نے امین مانا ہے. جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، مجھے یہاں سے سفر کر کے اگلی مجلس تک جانا ہے. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رسول نے کہا، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی شیخ صدوق میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. تاریخ کہتی ہے رسول اللہ نے کہا آدم کو تم نے دیکھا نہیں مانا، نوح کو دیکھا نہیں مانا، ابراہیم کو دیکھا نہیں مانا. میں جو کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں بتایا موسیٰ ہے تم نے دیکھا نہیں مانا، میں نے تمہیں بتایا عیسیٰ ہے تم نے دیکھا نہیں مانا. تم نے دیکھا نہیں مانا. 23 انبیاء کی صفات گنانے کے بعد مصطفیٰ نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، مجھے نہیں پتا مجمع کتنا ساتھ دے. علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہنے لگے، جس نے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا عیسیٰ کو دیکھے. 23 انبیاء کی صفات علی کے چہرے میں دکھائی دیتی ہے. جس کے چہرے میں اتنے انبیاء دکھائی دے، اسی چہرے کو دیکھ دیتا ہے کہ وہ وجہ اللہ ہو.
مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ غدیر خون کے میدان میں آواز مصطفیٰ ایک ہی دفعہ گونجی ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور لوگوں کو بتا رہی ہے صاحبان ایمان اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو علی تک آ جا. یاد رہے گی آواز، نبی کی آواز کو نہ بھولنا. قیامت تک کے لیے ہر انسان کے کان میں آواز گئی ہے، لیکن ماننا اس نے ہے جس کی ولادت طاہر ہے، جس کی ولادت طاہر ہے. ہوا کیا؟ نبی نے خطبہ دیا، وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا، اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے کہا؟ خود پہ جا رہے ہو، جاتے جاتے بھائی کو مسلط کیے جا رہے ہو. رسالت کے چہرے پہ جلال آ گیا. پتہ ہے وہ تقریب کار تھا. تقریب کار کے پیچھے سہولت کار بھی ہوتا ہے. جو سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا تجھے پتہ ہے مصطفیٰ کی موجودگی میں کبھی بھی عذاب نہیں آتا. اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے. ابو جہل نے قرآن کی توہین کی تھی، اللہ نے کہا مصطفیٰ تو جو موجود تھا اس لیے میں نے اس پہ عذاب نہیں بھیجا. تاریخی واقعہ ہے. ابو جہل نے جب قرآن کی توہین کی تو رسول اللہ نے کہا پروردگار تو نے اس پہ عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت رکھی کہ تیری موجودگی کی وجہ سے میں نے عذاب نہیں بھیجا. میں بھی رحمت ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، تیری موجودگی میں میں عذاب نہیں بھیج سکتا. تو میرا حبیب جو ہے مجھے تیرا حیا آتا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات تھی قرآن پہ، قرآن کی توہین کرنے پہ عذاب نہیں آیا تو مصطفیٰ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. اس نے کہا اگر اپنی طرف سے کہا ہے تو تم پہ عذاب آئے معاذ اللہ، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. یہ کہہ کے واپس پلٹا تھا. ایک پرندہ چھوٹا سا جسے ابابیل کہتے ہیں جو ہاتھی والوں پہ آیا تھا، وہ پرندہ اپنے دہن میں، اپنی چونچ میں ایک کنکر لیے ہوئے چلا. اس نے حارث کے سر پہ کنکر چھوڑا. قرآن نے آواز دی سورہ معارج میں سائلا سائل بعذاب واقع، ایک سوالی نے عذاب طلب کیا، اللہ نے فوراً اس کے عذاب طلب کرنے پہ اسے مغضوب کر دیا. یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا رسول موجود ہے تو اس کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. اللہ نے بھی بتا دیا دنیا والوں کو تم نے نماز کی توہین کی میں نے عذاب نہیں بھیجا، تم نے روزے کی توہین کی میں نے عذاب نہیں بھیجا، تم نے زکوٰۃ کی توہین کی میں نے عذاب نہیں بھیجا، تم نے حج کی توہین کی میں نے عذاب نہیں بھیجا، تم نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی میں نے عذاب نہیں بھیجا رحمت للعالمین کی وجہ سے. تو اب یہاں بات آئی کہ جب ولایت علی کا انکار کیا تو بات اب بس سے باہر تھی. اللہ نے کہا فوراً عذاب بھیجو، کہیں گے بھی علی کی ولایت کو نماز روزے حج جیسا نہ سمجھ لیں. میں نے ولایت علی کو ہر ایک پہ بھاری رکھا ہے. ولایت علی ہے تو نماز ہے، ولایت علی ہے تو روزہ ہے، ولایت علی ہے تو حج ہے، ولایت علی ہے تو زکوٰۃ ہے. آخری حلالی موالی تک سر سے لے کے پیر تک پتھر جب شکم کو چیرتا ہوا گھوڑے کی پشت سے باہر آیا، دونوں گھوڑا اور حارث دونوں بھوسے کی مانند ہو گئے. پورا مجمع بولے داغ تھوڑی جملے کا وزن زیادہ ہے. میں نے کہا پروردگارا حارث نے تو گستاخی کی تھی، اس کا تو قصور تھا، اس پہ اس لیے عذاب آیا. یہ گھوڑے پہ کیوں عذاب آیا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ آواز آئے گی احمد حسن احمد نہ بن، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں جیسے علی کے دشمن پہ عذاب بھیجتا ہوں ویسے اسے سہارا دینے والے پہ. خام خیالی چھوڑ دے دنیا. جو علی کے دشمن کا سہارا بنے گا اللہ اسے بھی عذاب دے گا. علی ولایت امیر المومنین بچانے حسین کربلا آتے. ہو گئی مجلس.
فضائل جیسے چاہے سنا کرو یار، مسائلوں میں صرف اتنا خیال کیا کرو، شام سے علی کی بیٹی آ جاتی ہے، اکیلی نہیں آتی، 4 سال کی معصومہ ساتھ آتی ہے، مدینے سے زہرا آ جاتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، تم رو گے اٹھ کے چلے جاؤ گے، ماں بیٹیاں تمہارا شکریہ ادا کرتی رہتی۔ خدا بندہ اس عزادار کی ہر پریشانی دور فرما، وہ کتنے خوش نصیب ہو یار، ادھر تمہاری آنکھ سے آنسو آتا ہے، ادھر فاطمہ زہرا رومال لے کے آ جاتی ہے۔ قدر ہونی چاہیے، قدر ہے ان رومالوں کی، ان آنسوؤں کی قدر ہے۔ اپنوں کے غم میں کوئی نہیں روتا، پتہ ہے کیوں رو پڑتے ہو؟ ہر ایک نہیں روتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عزادار کی خلقت کے وقت اللہ نے ایک چٹکی خاک شفا عزادار کے دل میں ڈال دی، جب نام حسین آتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ابو حمزہ سمالی، ایک روایت پڑھتا ہوں کیونکہ ذوالجناح کی برآمدگی ہے، اس لیے میں مسائل پڑھوں گا امام حسین کے، لیکن دن سید سجاد کی ایک روایت پڑھتا ہوں۔ جب دنیا سے گیا نا، کتنا رو لو گے تم؟ پانی روتے ہو، سجاد 40 سال خون رویا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 40 سال خون رونے والا سید سجاد بھی جب دنیا سے جا رہا تھا نا، رو کے کہتا تھا بابا حسین میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہے جیسے رو پڑے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید شہداء۔ زہری میرے امام کا صحابی ہے، عزادارو گھر آ گئے مولا کے، آ کے کہتے ہیں مولا سجاد میرے بیٹے کا بیاہ ہے، شادی ہے میرے بیٹے کی، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آئے۔ آنسو نہیں خون رویا، رو کے کہنے لگا زہری باد کربلا ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا، اجرکم اللہ، تیاری کرو میں ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ زہری باد کربلا ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی دعاؤں سے بیٹا ملا، اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے صحرا پہناؤں، اور آپ نہ آئے تو میں اس کی شادی کیسے کروں؟ امام نے کہا زہری جب میں بعد کربلا کسی کے سر پہ صحرا لگتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے کبھی اکبر یاد آتا ہے، کبھی قاسم یاد آتا ہے۔ ہو جس سے آپ میرے گھر آ جائیں۔ آواز رہی ہاں زہری اگر مجھے اپنے گھر بلانا چاہتا نا، عزادارو جس کے دل ہے نا کلیجے میں، وہ جملہ سماعت فرمانا، خدا کی قسم مہر والا جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زہری سے کہنے لگے زہری ہاں اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو پھر میرے بھائی علی اکبر کی شادی کی مجلس رکھ، میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ پھر وعدہ ہو گیا اکیلا سجاد نہیں آئے گا، ماں بہنوں کو ساتھ لے آئے گا۔ اسے رونا نہیں آتا، وہ رونے جیسی شکل بنا لیا، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوتا ہو۔ عزادارو بہت رویا ہے حسین کو سجاد، تاریخ کہتی ہے نہیں بھولتا تھا سجاد کو وہ منظر، جب بھی کہیں جملہ قیامت سے کم نہیں، خدا کی قسم جب مدینے کی گلی میں کبھی مولا سجاد گزرتے تھے، قصاب اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے، قصاب کی دکان کے قریب جا کے پوچھتے تھے تو نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ ذبح کرنے سے پہلے وہ کہتا ہاں مولا میں آپ کے نانا کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلایا۔ فوراً خون رو کے کربلا کی طرف دیکھ کے کہتا تھا بابا حسین تیرا اپنا مقدر ہے، تجھے 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ آ گیا ہوں منزل تک، گریہ بلند رکھنا، اکیلا رہوار نہیں آتا، ماں ساتھ آتی ہے، مظلوم کی
بات آتی ہے۔ عزیزانو، وہ بی بی حسین کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، ساری ساری رات روتی تھی۔ عزیزانو، مقتل کہتا ہے جب سب مونس و یاور مار اور کوئی نہیں بچا، اس وقت تنہا حسین میر انیس نے قیامت کر دی ہے۔ خدا کی قسم عزادار کے لیے یہی جملہ کافی ہو جائے گا۔ 2 مصروں میں پورا مقتل بند کر دیا میر انیس نے۔ کہتا ہے حسین ابن علی تلوار کی قبضے پہ، تلوار کے قبضے پہ پیشانی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میر انیس نے 2 جملے کہے، پتہ ہے جب کسی کے کوئی مر جاتا ہے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عزادار کی ہائے کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا۔ میر انیس کہتے ہیں حسین تنہا بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ میر انیس نے فکرہ کا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو، حسین نے قبضہ ذوالفقار سے پیشانی کو اٹھایا، خیمہ گاہ میں آئے، سن سکو تو سننا۔ حسین کے خیمے کے پردے کو الٹتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا۔ کوئی مونس و یاور نظر نہیں آیا۔ حسین اس خیمے میں آئے جو عالیہ کا خیمہ تھا، پردے کو الٹا، زینب ذرا وہ میرا لباس لاؤ جو اماں نے سیا تھا۔ زینب وہ لباس لے کے آئی، حسین نے اس لباس کو پھاڑنا شروع کیا۔ کہا بھئیہ یہ تو پہلے سے پرانا ہے، آپ اسے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کہا زینب ابھی کچھ دیر میں میری لاش کو لوٹا جائے گا، کوئی عبا اتارے گا، کوئی امامہ اتارے گا، کوئی قبا اتارے گا، شاید پرانا سمجھ کے میرے جسم پہ چھوڑ دے۔ آوازیں بلند رہنی چاہیے، شاید پرانا سمجھ کے میرے جسم پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آگے ہو منزل تک، ہر ایک سے رخصت ہوئے، آواز دی یا زینب ام کلثوم یا لیلہ و رقیہ علیکم انی السلام، اے میری ماں کی کنیز فضا تجھے بھی حسین کا آخری سلام۔ یہ کہہ کے اس خیمے میں آئے، سنو گے جملہ، اس خیمے میں آئے جہاں عابد بیمار تھے۔ جتنا رو پڑے ہو تمہارا شکر گزار ہو، لیکن آواز ضرور بلند کرنا۔ مقتل کہتا ہے اس جگہ آئے جہاں میرا عابد بیمار امام بستر پہ تھا، دایاں بازو پکڑ کے سورہ حمد کی تلاوت کی۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گرم گرم آنسو بیٹے کے رخسار پہ پڑے۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے۔ تڑپ کے سجاد نے پوچھا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، حسین نے کہا مارے گئے۔ اینا اینا مسلم ابن اوسجا، کہا مارے گئے۔ اینا اینا حر رعائی، کہا مارے گئے۔ تڑپ کے سجاد کہتا اینا اینا علی اکبر، حسین نے کہا بیٹا مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آواز آئی پھپھی اماں ذرا میرا نیزہ تو لائے، کہا نیزے کا کیا کرے گا سجاد؟ آواز آئی میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، میں باپ کی نصرت کروں گا۔ عزادارو جو اب بھی کسی انتظار میں وہ جملہ سننا، حسین نے کہا سجاد یہ جہاد اصغر ہے، تجھے جہاد اکبر کے لیے جانا ہے۔ بابا جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ حسین نے کہا جہاد اصغر میں ایک دفعہ برچھی کھا کے سو جانا ہے۔ سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا، بابا جہاد اکبر ماؤں بہنوں کے ساتھ شرابی کا دربار، بے غیرتوں کی بھیڑ۔ ذوالجناح کی پشت پہ سوار حسین لجام فرس کو کھینچا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ واہ غربت حسین، حسین نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال کے کہنے لگے اے میرے نانا کے گھوڑے، یہ میری آخری سواری ہے، اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ عزادارو بس ایسے ہی کہا نا، ذوالجناح بے زبانی کے عالم میں کیا کہتا، اس نے اپنی گردن کو گھمایا پچھلے پہروں کی طرح۔ اور صاحبان اولاد 4 سال کی سکینہ سمے توسن سے لپٹی ہوئی، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا۔ حسین گھوڑے سے اترا، کہا
سکینہ بیوی ہم تمہیں رخصت کرائے تھے بیٹا. کہا ہاں بابا رخصت تو کر دیا تھا, لیکن جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. بابا آخری دفعہ سینے پہ سلا لو. حسین کربلا کی تپتی ہوئی خاک پہ لیٹ گئے, سکینہ کو سینے پہ سلایا, آستینوں کو الٹا کربلا کی خاک اٹھائی, بچی کے سر میں ڈالی. کہنے لگے بیٹا آج سے تو یتیم ہے. اس وقت تو نہ پتا چلا بچی کو یتیمی کسے کہتے ہیں, لیکن کچھ دیر گزری. زینب عالیہ نے کہا بھیا مجھے شام جانا ہے, ایسے لڑنا تاکہ میں شام جا سکوں. حسین نے 7 حملے کیے. جملہ سنو گے, حسین حملہ کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے ٹھہرو تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, ٹھہرو تم نے میرے قاسم کو مارا ہے. عزادارو ایک آواز آئی, یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. چاروں طرف سے فوجوں نے حسین کو گھیرا, جو جس کے پاس تھا اس نے مارا. کسی نے تیر مارا, کسی نے تبر مارا, کسی نے نیزہ مارا. حسین پشت ذوالجناح پہ جھوم رہے تھے. مقام صاحب الزمان پہ اترے ہیں, خدا تمہیں کربلا لے کے جائے تو دیکھنا جہاں دفن ہے وہاں قتل نہیں ہوئے, جہاں قتل ہوئے وہاں گھوڑے سے نہیں اترے. مقام صاحب الزمان بہت دور ہے. پتہ ہے مجھے معاف کرنا سید ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں, لیکن جملہ مقتل میں ایسے ہی ہے. پتہ ہے کیسے آئے ہیں مقتل گاہ تک؟ حرام زادے نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, حسین کو کھینچنا شروع کیا. ادھر ماں کی آواز آئی, نہ مار, میں نے چکیا بھی. آگے چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. آگے مقتل کا تھوڑی آواز بڑھانا بھائی, بالکل آخری مراحل پہ آگے. ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی آواز بڑھا لو. تاریخ کہتی ہے حسین مقتل گاہ میں پہنچے, ادھر قاتل قریب آنا شروع ہوئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مقتل میں پڑھا ہے 5000 لوگوں نے حسین کو گھیرا. 5000 میں سے 7 ملعون آگے بڑھے. سارے قاتل نہیں پڑھ سکتا. ادھر ظافر کی سواری کربلا میں آئی. حسین سے کہنے لگا مولا اجازت دے, میں سب کو الٹ دیتا ہوں. آواز آئی نہیں ظافر, یہ میرے نانا کی امت ہے, میں اندیکھی مخلوق ان پہ مسلط نہیں کر سکتا. کہ مولا پھر اتنی اجازت دے کہ میں وہاں بیٹھ کے سارا منظر دیکھ سکوں, کربلا کا عینی شاہد ہو جاؤ. امام حسین نے کہا ہاں ظافر تو بیٹھ کے دیکھتا رہے, لیکن جب میں اشارہ کروں تو پھر اس کے بعد تو پھر کربلا کی زمین چھوڑ دینا. عزادار و مقتل کہتے ظافر بیٹھتا دیکھتا رہا. پہلا ملعون قاتل آگے بڑھا. مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. اس کا نام سنان ابن انس ہے. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. ادھر نیزہ پہلو میں آیا, ادھر حسین سجدے میں آئے. ادھر دوسرا قاتل حجاج ابن زبیدی آگے بڑھا. اس کے ہاتھ میں 3 نوک والا پتھر تھا. اس نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. ادھر آواز آئی عباس اور میں اکیلا ہو گیا, غازی میرا کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آگے منزل تک. پھر وہ ملعون آگے بڑھا جو شراب بھی پی رہا تھا, عالیہ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا. ادھر بہن 70 قدم پہ آ گئی, بیٹی 7 قدم پہ آئی. اس حرامزادے نے حسین کو دیکھا. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں حسین کو زخم نہ لگا ہو, اسے پورے جسم پہ کوئی جگہ نظر نہیں آئی. اس نے خنجر کی نوک سے حسین کی زلفوں کو الٹا. جیسے زلفیں الٹی, اس حرامزادے نے پہلی ضرب چلائی, زمین میں زلزلہ آیا. دوسری ضرب چلائی, زمین کربلا ہلنے لگی, آسمان ہلنے لگا. 7ویں ضرب چلی, ابراہیم نے کربلا چھوڑا. 8ویں ضرب چلی, اسماعیل نے کربلا چھوڑا. 9ویں ضرب چلی, مصطفیٰ کی آواز آئی حسین تو جان اللہ جانے. 10ویں ضرب چلی, علی کی آواز آئی زہرا